کہتے ہیں کہ حاجی حج کر کے واپسی آیا تو دکانداروں کے پاس گیا، ارے میرا کھاتہ نکالو، کتنے پیسے، یعنی میرا کھاتہ جا نکال۔ تو لوگوں نے بولا کہ یار شکر ہے، حج کا اثر تو ظاہر ہوا کہ ہمارے پیسے واپسی دینے آ گئے۔ تو جو بھی ڈائری نکال رہا ہے اس کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کے ذمے اتنے پیسے ہیں۔ تو کہہ رہے نہیں، پیسے تو بھی نہیں دے رہا، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو، تاکہ یہ حاجی شکور احمد کا کھاتہ ہے۔ ہاں میں سے کوئی شکور صاحب بیٹھے ہو، ناراض نہ ہونا، میں نے تو ایسے ہی بول دیا، کوئی بھی کر لے۔ تو یہ میرے نام جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ حاجی لکھ دو، پیسے بعد میں ہی دوں گا۔ تو حاجی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ پیسے معاف نہیں ہوتے کہ حاجی کے سب کچھ میرے معاف ہو گئے۔ آج تو روایتوں میں سن لیا کہ حاجی حج کر کے آتا ہے تو ایسا جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، سارے گناہ معاف، بالکل بشارتیں ہیں، پیسے معاف نہیں ہوں گے۔ وہ جس کے آپ نے دینے ہیں وہ دینے ہی ہوں گے، ورنہ کوئی آدمی کروڑوں روپے کا لوگوں کے پیسے ہوں تو وہ 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرے، حج کر کے آ جائے کلیئر، اب کوئی پیسے نہیں۔ ایسا نہیں، جس کا جو دینا ہے وہ دینا ہے، اور وہ آج بھی دینا ہے، بعد میں بھی دینا ہے، بلکہ قرضہ ہے تو اس کے لیے تو بیسک حکم یہی ہے کہ قرضہ اتار کے جائے، ان قرضے والوں کے پیسے واپسی کرے، نہ کہ یہ کہ قرضے موجود اپنی جگہ اور یہ کہے کہ میں حج پہ حج کرنے جا رہا ہوں، عمرے پہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں کہ ہمارے پیسے نہیں دیتے۔ اور کئی لوگوں کے لیے عام طور پہ مارکیٹوں میں، خاندانوں میں یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں، ہمارا پیسہ نہیں دے رہا، خود حج کے لیے جا رہا ہے، خود یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے قرضے ہیں اتارو، یا ان سے اجازت لے لیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میں آپ کا قرضہ لوٹا دوں گا، سب کچھ کر دوں گا، مجھے حج کے لیے جانے دیں، ان سے اجازت لے لیں۔ تو یہ باتیں بھی ذہن نشین رہنی چاہیے۔ مالی حق ختم نہیں ہوتے ہیں کہ حج کر لیں مالی حق ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو جس کا حق بنتا ہے اسے وہ حق ادا کرنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 بندوں کی شفاعت کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی، حاجی کرے حج 400 بندے بخشوائے۔ تو یہ حج مبرور، مقبول حج کرنے کی جس کو توفیق اللہ دے۔